السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم قرارداد مقاصد کے اندر اپنے پریویس لیکچرز میں جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے آئینی تنازع سے۔ ہم نے پہلے پروڈا پچھلے پڑھا اور دستور ساز اسمبلی کا خاتمہ پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے نئی کابینہ دیکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم آئینی تنازع دیکھیں گے اور آئینی بحران دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، قرارداد مقاصد میں۔ اب آئینی تنازع کی اگر ہم بات کریں، جیسے میں نے فرسٹ پوائنٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے، آئینی تنازع کی اگر ہم بات کریں تو گورنر جنرل کے اس اقدام کو جو ہے برخاست شدہ اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے سندھ چیف کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس اقدام کو جو ہے وہ اسمبلی کے جو اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین نے سندھ چیف کورٹ میں جو ہے وہ اس کو چیلنج کر دیا۔ سندھ چیف کورٹ کے ایک 4 رکنی بنچ نے جو ہے مقننہ طور پر گورنر جنرل کا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنر جنرل کا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہے یہ قانونی نہیں ہے، غیر قانونی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف حکومت نے جو ہے فیڈرل کورٹ میں اپیل کی، ٹھیک ہے۔ اب فیڈرل کورٹ نے 10 مئی 1955 کو 4 کے مقابلے میں 1 ووٹ سے گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے چیلنج کیا نا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کو دستور ساز اسمبلی کو توڑنا غیر قانونی ہے، لیکن ان کے جو غیر مسلم ان کے جو ایک فیڈرل کورٹ نے کیا کیا 10 مئی 1955 کو 4 کے مقابلے میں 1 ووٹ سے گورنر جنرل کے جو اقدام کو درست ثابت کر دیا۔ اختلافات کرنے والے واحد جج غیر مسلم جسٹس کارنیلس تھے، ٹھیک ہے۔ جسٹس کارنیلس نے جو ہے وہ اس پر اختلافات کیے، ٹھیک ہے۔ اب چیف جسٹس محمد منیر نے ریٹائرمنٹ کے بعد خود تسلیم کیا کہ یہ فیصلہ قانونی نہیں بلکہ یہ سیاسی تھا، انہوں نے خود یہ اس بات کا اقرار کیا، جس نے آئندہ کے لیے بھی عدلیہ میں دباؤ اور سیاسی فیصلوں کی بنیاد رکھ دی، اور اکثر فیصلے نظریہ ضرورت کے تحت ہوئے۔ اس کے بعد اگر ہم آئینی بحران کی اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے دستور ساز اسمبلی کے وہ تمام قوانین غیر قانونی قرار پائے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تو اس کے مطابق دستور ساز اسمبلی کے وہ تمام قوانین جو تھے وہ غیر قانونی قرار پائے، جو 1948 سے گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر نافذ چلے آ رہے تھے، یعنی گورنر جنرل کی منظوری بھی نہیں تھی، 1948 میں جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ایک طرح سے وہ نافذ ہوتے چلے آ رہے تھے۔ اگرچہ کسی بھی گورنر جنرل نے ان قوانین کی بغیر منظوری کے نفاذ کی نشاندہی نہ کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ گورنر جنرل نے جو ہے وہ ان قوانین کی جو تھی وہ بغیر منظوری کے جو ہے وہ نفاذ کی نشاندہی نہ کی تھی۔ عدالت کے اس فیصلے سے قوانین کی کتاب اسٹیٹ بک پر تقریباً 46 قوانین جو تھے وہ غیر قانونی قرار پائے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس فیصلے پر قوانین کی کتاب میں یہاں پر 46 قوانین جو تھے وہ غیر قانونی قرار پائے گئے۔ اس سے ملک میں جو ہے وہ زبردست آئینی بحران کا خدشہ پیدا ہوا۔ اس پر گورنر جنرل نے اپنے ہنگامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایک آرڈیننس جاری کر کے عدالت کے فیصلے سے مسترد ہونے والے قوانین کو جو ہے وہ اس دور میں تحفظ دیا، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ دستور ساز اسمبلی کے بارے میں پڑھیں گے اور آئین کی تشکیل کے بارے میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا قرارداد مقاصد کا جو ایک پورا لانگ کویشچن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔